محترم جناب عمر فاروق صاحب جو بڑے ہی احسن انداز سے پیغمبر انقلاب کی سیرت طیبہ اور اللہ احکم الحاکمین کی توحید کو بیان کر رہے تھے، سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب ابتدا کے اندر نہ عسکری تھا، نہ فوجی تھا، نہ ہی تعلیمی تھا، نہ ہی معاشرتی تھا، نہ ہی معاشی تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ابتدا کے اندر نظریاتی اور فکری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی محنت کے اندر ایسے لوگ تیار کیے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریاتی انقلاب کو برپا کیا، فکری انقلاب کو برپا کیا۔ سامعین محترم، اب انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے محترم جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آواز اونچی آنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں محترم جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ کے سامنے ابھی اس پیغمبر انقلاب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے جو صاحب مقام محمود بن کے آیا، اس پیغمبر انقلاب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے جو صاحب لوائے حمد بن کے آیا، جو سراج منیر بن کے آیا، جو داعی اللہ بن کے آیا، جو صاحب کوثر بن کے آیا، جو صاحب حوض کوثر بن کے آیا، جو فاتح ابواب الجنہ بن کے آیا، جو آمینہ کا در یتیم بن کے آیا، جو مکہ اور مدینہ کا امام بن کے آیا۔ سامعین محترم، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ آیا جس نے غلامی کے زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا، وہ آیا جو آفتاب بن کے آیا، جو آیا عدل کا آفتاب بن کے آیا، وہ آیا جو جود و سخا کا طوفان بن کے آیا، وہ آیا جو فخر الانبیاء بن کے آیا، وہ آیا جو امام الانبیاء بن کے آیا، وہ آیا جو تاجدار الانبیاء بن کے آیا، وہ آیا جو جود و سخا کا طوفان بن کے آیا، وہ آیا جو عظمتوں کا آسمان بن کے آیا، وہ آیا جو تاجدار الانبیاء بن کے آیا۔ اب اسی پیغمبر انقلاب کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم کلام ہوں گے، آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ داعی قرآن و سنت مسلک اہل حدیث کی شان محترم جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر جلوہ نشیں ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ محترم جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، تمام دوستوں سے التماس ہے قریب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئیں۔ یہ مجلس کا ادب بھی ہے اور قرآن و سنت کی دعوت کا تقاضا بھی ہے۔ تمام احباب قریب جمع ہو جائیں۔ مائک کیڑا مائک کھول کے تھوڑا ہٹا کے شاید پھر سیٹ ہو جائے۔ چلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اللہ اکبر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بشمار درود السلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق ساد احترام میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یقیناً آج ہم جس پاکیزہ ماحول میں حاضر ہیں اور جس روح پرور عنوان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر اس دینی اجتماع میں شریک ہیں، وہ انتہائی دل آویز، بصیرت آمیز، ایمان افروز اور دل آویز عنوان ہے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس۔ بلا شبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے لائے ہوئے نظام زندگی کے حوالے سے ایسے عنوانات کو بیان کرنے کی آج دنیا کو بے حد ضرورت ہے۔ ہم بھی جس ماحول میں، جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جو مسائل سے بھرا ہوا ہے، سیاسی مسائل بھی ہیں، سماجی پریشانیاں بھی ہیں، معاشی تنگ دستیاں بھی موجود ہیں، اسی طرح انفرادی زندگی بھی مسائل سے دوچار ہے، اجتماعی طور پر بھی ہم بے شمار مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی برادری میں، عالمی برادری میں بھی ہم اس وقت بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہیں۔ تو ان سب کے علاج کا اور ان سب کی شفا اور دوا ہمیں اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کا ایک ہی راستہ سمجھایا ہے کہ تم اللہ کے قرآن کی طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف دیکھو گے تو تمہیں وہاں سے ان ساری پریشانیوں کا تمہیں مداوع بھی مل جائے گا، علاج اور شفا اور دوا بھی مل جائے گی۔ چنانچہ آج میرے برادر عزیز مولانا حافظ عثمان صاحب نے اور ان کے تمام رفقائے کرام نے اس عنوان کے زیر اہتمام اس لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا کہ ہم مل کر اللہ اور رسول کی تعلیمات کی جانب متوجہ ہوں، استفادہ کریں، غوطہ لگائیں۔ اللہ کرے بحیثیت طالب علم ہمیں وہاں سے کچھ ایسے دروس زندگی، اصول حیات اور آئین زندگی مل جائے جن کو اپنا کر ہم ان مسائل سے نکل جائیں اور کامیابیوں کے راستے پر چل پڑے۔ چنانچہ بحیثیت ایک طالب علم میں نے عنوان کی مناسبت سے خطبہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الجمعہ کی 3 آیات بینات آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان میں سے جو پہلی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سب نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی نے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا جو سسٹم اور نظام تھا وہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں میں مبعوث فرمایا بنیادی طور پر وہ لوگ کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الامیین، پہلی بات کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے، تعلیم سے بے بہرہ تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، جہالت تھی ان کے پاس۔ توجہ سے اس بات کو سمجھیں، جب امیین کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو ان پڑھ کرتے ہیں، اور اگر امی کا لفظ نبی پاک کے نام کے ساتھ آ جائے تو وہاں پر یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رحمۃ للعالمین جن کی کتاب ہے، اس میں کہ جب نبی پاک کا لقب آئے گا نا النبی الامی، تو اس کا معنی ہوتا ہے ام القریٰ کے رہنے والے، جیسے لاہور میں رہنے والا لاہوری، سیالکوٹ میں رہنے والا سیالکوٹی، اس طرح ام القریٰ مکہ معظمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو امی کا مطلب ام القریٰ کا رہنے والا، یا اس کا معنی وہ یہ بیان کرتے کہ امی، ماں کو کہتے عربی میں، تو امی کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادر ذات ہی علم والے تھے، تعلیم والے تھے، تربیت والے تھے، اس لیے کہ ان کا معلم کائنات میں کوئی نہیں۔ ان کا معلم کون ہے؟ مل کے بول لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان
الإنسان علمه البيان. اللہ رحمان ہے، اپنے محبوب کا معلم. سب سے پہلے نبی پاک کی وہی تعلیم دینے والا میرا رب خود ہے. تو اس لیے الامیین کا جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مکے کے لوگ ان پڑھ تھے، تعلیم سے بے بہرا تھے. اور آگے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، کامیابیوں کے راستوں سے، انسانیت کے اصولوں سے ہٹے ہوئے لوگ تھے، اللہ کی تعلیم سے بالکل بے بہرا لوگ تھے. ایسے لوگوں میں نبی پاک تشریف لائے. ایسے بگڑے ہوئے لوگ، ان میں انقلاب پھر کیا آیا؟ اللہ اکبر. آپ نے علماء سے سنا کہ عقیدے کے لحاظ سے اتنا بگاڑ تھا کہ عین بیت اللہ شریف کے اندر کتنے خدا رکھے ہوئے تھے؟ 360 جعلی خدا بنا کر، الہ بنا کر، بت بنا کر رکھے ہوئے تھے. اخلاقی طور پر اتنے پست تھے، برائیاں کرتے تھے اور اپنی برائیوں کو چھپاتے نہیں تھے، اشعار میں خود بیان کرتے تھے. ظالم اتنے تھے، کسی دوسرے کی بیٹی تو کیا اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. سنن دارمی کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے بعض اوقات رات کو نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتا ہوں. آپ نے پوچھا کیا وجہ؟ تو اس نے اپنی بیٹی کو کنویں میں پھینکنے کا جب واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. آپ فرماتے ہیں اعید علیہ حدیثک، اس واقعہ کو دوبارہ سناؤ. رحمت للعالمین نے دوبارہ سنا تو مزید آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. انقلاب کیسے لوگوں میں آیا کہ جو اتنے بگڑے ہوئے لوگ، ایسے بھٹکے ہوئے لوگ، گمراہ لوگ، کوئی حق کی پاسداری جانتے نہیں تھے، بے انصاف، عدل کا خون کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، انتہا درجے کے بے ادب اور گستاخ، اور بعض اوقات مسافروں کو لوٹ لینے والے، قتل و غارت کا بازار گرم رکھنے والے، معمولی باتوں پہ لڑتے اور کئی سال جنگیں کرنے والے. لیکن پھر کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام ان میں تشریف لائے اور آپ نے یعنی اعلان نبوت کے بعد کتنا عرصہ گزارا؟ صرف 23 سال. کتنے سال گزارے؟ 23 سال. 23 سال کے اندر ہماری گولڈن جوبلی ہوتی 50 سال میں، اور سلور جوبلی 25 سال میں. 25 سال بھی نہیں ہوئے. آپ 23 سال کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن 23 سال کے اندر آپ نے کیا انقلاب برپا کیا کہ وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ خالق مالک خود فرما رہا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ اللہ سے غافل لوگ ہیں. آج انہی لوگوں کے بارے میں میرا اللہ خود فرما رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. میں اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ چوروں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ بھٹکے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ خائنوں سے راضی، اللہ
کردار اخلاق میں جو پست ہوتے ہیں ان سے راضی اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ عقیدے کے لحاظ سے جو توحید والے ہوں، اخلاق میں اعلیٰ ہوں، کردار میں بے مثال ہوں۔ اللہ فرماتے 23 سال کے اندر ہی ایسا انقلاب آیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، آپ تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں، کیوں جناب؟ ابھی تک قاری اکبر اسد صاحب نے تشریف لے آنی ہے، اللہ دے فضل و کرم 2-2.5 گھنٹے تو اللہ دا قرآن سنان گے، ہمت ہے تھوڑے سنو گے نا انشاءاللہ؟ میرے 30 منٹ باقی نہیں انشاءاللہ، میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ میں دیکھنا سی بھی واقعی بولے گا کیونکہ نہیں جی زیادہ بیان کرو، تو ادھے گھنٹے دے راضی ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات۔ اللہ فرماتے ہیں میں نبی کے یاروں سے، نبی پاک کے صحابہ سے راضی ہو گیا، میں ان سے خوش ہو گیا۔ انقلاب ایسا ہے، کیا انقلاب! اللہ اکبر! وہ جو ایک دوسرے سے اپنے گھوڑے کو پہلے پانی پلانے پر جھگڑ پڑتے تھے، جنگ شروع کر دیتے تھے، وہی قوم ایسی قوم بن گئی کہ غزوہ احد میں ایک زخمی صحابی پانی مانگتا ہے، ساقی پانی لے کر جاتا ہے تو ساتھ دوسرے زخمی کی کرانے کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میری بجائے اس کو جا کر پانی پلاؤ۔ اصرار کر کے ساقی کو مجبور کر دیتا ہے، وہ اس کو لٹا کر اس زخمی کے پاس جاتا ہے، بٹھاتا ہے، پانی کا برتن اس کے منہ کے ساتھ لگاتا ہے تو تیسرے زخمی کے رونے یا کرانے کی آواز سن کر وہ زخمی خود کہتا ہے مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو، پہلے میں اس بھائی کو پانی پلا کرو۔ اور وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے پہنچ گئے، لیکن واضح کر گئے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے والے۔ یہ ایثار کا انقلاب یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ جس ہستی کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے پیغمبر انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ فرمایا قیامت تک کے لیے ہم نے اپنے نبی پاک کے اہل بیت اور صحابہ ان کے ایمان و کردار کو تمہارے لیے مشعل راہ بنا دیا، معیار بنا دیا۔ جو ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں اللہ اسے بھی گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ بھی ہدایت یافتہ شمار کیا جائے گا، وہ بھی اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ۔
اصلاح والا. نبی کا کام اصلاح تھا. نبی کا کام مل کے بول لیں. آپ نے تو لفظ انقلاب لکھا ہے، برکیف اس پر بھی ہمارے بہت بڑے جو لوگ ہیں دانشور ان کے کچھ تحفظات ہیں. تو برکیف کیونکہ نبیوں کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے سورہ ہود میں وہ کیا ہے؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ہمارا کام اصلاح ہے. ہمارا کام مل کے بولیں بگڑے لوگوں کی اصلاح، جس کو ہم انقلاب کا لفظ دیتے ہیں. دنیا میں بڑے 3 انقلاب دیکھے گئے. ایک فرانس کا انقلاب، ایک روس کا انقلاب. روس کا انقلاب معاشی تھا اور فرانس کا انقلاب سیاسی تھا، اور صرف 7 دہائیاں چل سکے، 70 سال. اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب وہ ایک کلی انقلاب تھا. اس میں سیاسی انقلاب بھی تھا، عدالتی انقلاب بھی تھا، سماجی انقلاب بھی تھا، معاشی انقلاب بھی تھا، انفرادی انقلاب بھی تھا، اجتماعی انقلاب بھی تھا. انسان اندر سے بھی بدل گئے، انسان باہر سے بھی بدل گئے. بعض اوقات قانون انسان کو باہر سے بدل دیتا ہے، اندر اس کا وہی ہوتا ہے. لیکن میں قربان جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے انقلاب پر، اس انقلاب نے انسان کو اندر سے بھی تبدیل فرمایا. اور یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الجمعہ کی اسی آیت میں بیان فرمایا کہ میرے نبی پاک نے 4 کام کیے، ان کی وجہ سے یہ انقلاب آیا. کتنے کام کیے؟ 4. سنا دوں کہ رہنے دوں؟ ادھار نہ کر لی اگلے سال واسطے. توجہ ہے آپ کی؟ وہ 4 کام ہم نے بھی کرنے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں انقلاب ہو تو ہم بھی وہ کام کرنے کے پابند ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الجمعہ کی آیت میں ہمیں وہ سمجھائے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 4 کام کیے جن کی برکت سے ایسا انقلاب آیا. پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ. دوسرا کام ویزکیہم. تیسرا کام ویعلمہم الکتاب. اور چوتھا کام والحکمہ. نبی پاک نے 4 کام کیے. کتنے کام کیے؟ انقلاب 4 چیزوں سے آیا. توجہ سے سنیں. پہلا کام تھا یتلو علیہم آیاتہ. آپ نے ان بگڑے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے انہیں قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا. تلاوت قرآن سے انقلاب آتا ہے. تلاوت قرآن کے اندر تاثیر ہے. قرآن کی تلاوت میں طاقت ہے. قرآن کی تلاوت میں ایک عجیب نوعیت کی قوت ہے. ایسی قوت ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انسان تو انسان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
فرمایا انسان تو نرم و نازک ہے، میرے قرآن کی طاقت اور قوت اور تاثیر کا حال یہ ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑوں پر قرآن کی تلاوت سننے سے اثر یہ ہوتا کہ اللہ کی خشیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی، اور اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایک ہوتی ہے محبت، ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کا خوف۔ اور اللہ کے اسماء پہ غور کریں نا تو اللہ کے اسماء دو قسم کے ہیں۔ اللہ کے بعض اسماء میں جمال ہے اور اللہ کے بعض ناموں میں جلال ہے، سمجھ آ رہی؟ اللہ کے بعض اسماء میں جمال ہے، رحمان، رحیم، کریم، یہ جمال والے، اور اللہ کے بعض ناموں میں جلال ہے، العظیم، عظمت والا، القہار، پکڑ لینے والا، قہر کرنے والا، اس کے اندر طاقت اور قوت، العزیز، اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ کے جو نام جمال والے ہیں ان سے ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جو اللہ کے نام جلال والے ہیں ان سے ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں نا کسی کے دل میں، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، اس جمع ہونے والی چیز کو اللہ کی خشیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے یہاں جو لفظ استعمال کیا وہ خشیت۔ فرمایا اگر ہم قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کے جمال اور اللہ کے جلال کی آمیزش سے ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی۔ تو اب ہمارے دلوں کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی، اسی لیے اللہ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جیسے جیسے انسان کے دل دماغ میں علم بڑھتا ہے اسی طرح اللہ کی خشیت بڑھتی جاتی ہے۔ جو انسان اللہ کے ہاں عالموں میں شمار ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت بڑی ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یتلو علیہم آیاتہ، نبی پاک نے بگڑے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلا کام کیا کیا؟ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن کو عام کیا۔ گھر گھر میں تلاوت ہو رہی تھی، اس لیے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سکون ان پر نازل ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت ان سب کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ ان کے نام لے لے کر اپنے مقربین فرشتوں کے سامنے اظہار کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی سنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہ۔ جو مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں اللہ اس کو یاد کرتا ہوں اپنے نفس اور اپنے دل میں۔ اللہ کا دل کیسا ہے میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ حدیث قدسی کا ہم تو ترجمہ کر رہے ہیں، جو مجھے یاد کرتا ہے برملا، تو اللہ فرماتے ذکرتہ فی ملائن، تو میں بھی اللہ اس کو یاد کرتا ہوں برملا، لیکن فرمایا خیر منہ، میرا مجمع اس کے مجمع سے بڑا اور میرا مجمع اس کے مجمع سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ کہ فرشتے ہوتے ہیں، اور کتنے فرشتے کہ جن کی گنتی نہیں ہو سکتی، سوائے اللہ کے کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو۔ تو فرمایا جب یہاں پہ تم اللہ کا قرآن پڑھتے اور سنتے ہو ذکرہم اللہ فی من عندہ، عرش عظیم پہ اللہ تمہارے نام لے لے کے تمہارا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اس وقت اللہ میرے اور آپ کے نام عرش عظیم پہ لے رہا ہے، اور اس لیے میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ بات اس ہستی نے فرمائی ہے جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک نے انقلاب کے لیے پہلا کام یہ کیا کہ قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔
یہ اللہ کا قرآن خود بیان کر رہا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اللہ فرماتے جب فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں پہلی رکعت میں کم از کم 100 آیات پڑھا کرتے تھے. کتنی آیات پڑھتے تھے؟ اور دوسری رکعت میں ماشاءاللہ علماء طلباء موجود ہیں، دوسری رکعت میں 60. اور قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. جب فجر میں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے. کان مشہودا، اور وہاں سے یہ فرشتوں کو کھینچ کے لے آتی ہے، لا کے صفوں میں کھڑا کر دیتی ہے. جب ہم نماز فجر پڑھ رہے ہوتے تو ہمارے ساتھ فرشتے بھی کھڑے ہوتے. اب میں انقلاب کی چونکہ بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے اس میں انقلاب کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں کہنے لگا ہوں، جہاں فرشتے آ جاتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں سے شیطان، یہ قرآن نے بیان کی. غزوہ بدر کے موقع پر قریش مکہ کے ساتھ ابلیس بھی موجود تھا، شیطان بھی موجود تھا، انسانی شکل میں موجود تھا. جب آئے نا فرشتے جبریل امین علیہ السلام کی قیادت میں تو اس نے دوڑ لگا دی. سرداروں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا. میں نے فرشتے دیکھ لیے، اب میں یہاں پہ رک نہیں سکتا. جہاں فرشتے آ جاتے ہیں وہاں سے شیطان، اور شیطانوں کے بھاگنے کا مطلب اور فرشتوں کے آنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے برکات لے کر آتے ہیں، شفا لے کے آتے ہیں، دوا لے کے آتے ہیں، برکت لے کے آتے ہیں، رزق لے کر آتے ہیں، کامیابیاں لے کر آتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. فرشتے آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے امن لے کر آتے ہیں، سلامتی لے کر آتے ہیں، عافیت لے کر آتے ہیں، صحت تندرستی لے کر آتے ہیں، رزق لے کر آتے ہیں، برکت لے کے آتے ہیں، استقرار لے کر آتے ہیں، استحکام لے کر آتے ہیں. اور جب فرشتے آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر شیطان بھاگتے ہیں تو جب شیطان بھاگتا ہے تو اپنے ساتھ نحوستیں لے کر، نجاستیں لے کر، خباستیں لے کر، کثافتیں لے کر، بے برکتی لے کر، بیماریاں لے کے بھاگتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جب گھر والا اپنے گھر کا دروازہ رات بند کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر بند کرتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کیا کہتا ہے؟ آج ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے. جب کھانا کھاتا ہے مسلمان بسم اللہ پڑھ کر، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے اب اس کھانے سے ہم ایک نوالا بھی نہیں لے سکتے. جب شیطان بھاگتے ہیں، نکلتے ہیں قرآن پڑھنے کی برکت سے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں شیطان کو ہم نے یہ طاقت دی ہے کہ جو میرے بندے نہ بنے، مجھ سے غافل ہو جائیں، تم جا کر ان کے رزق میں شریک ہو جاؤ، ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤ. یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، شیطان ان کی روزی میں، ان کی روٹی میں، ان کی معاش میں، ان کے پیسوں میں شریک ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو گئے، پیسوں میں برکت نہیں رہی. او کیوں برکت نہیں رہی؟ تمہارے ساتھ شیطان کھا رہے ہیں.
وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں. بچے بعض اوقات حسب نسب کے لحاظ سے صحیح ہوتے ہیں لیکن کردار، ان کے افعال و اعمال، ان کی حرکات درست نہیں ہوتی، اس لیے کہ شیطان ہمارے ساتھ شریک ہے. لیکن بچتا وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن اللہ کا ذکر ہے. قرآن مل کے بولیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ معمولی ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آگے اس کی تعلیم کو عام کرتے ہیں. اور ایک حدیث سنانے لگا ہوں صحیح ابن حبان میں سے، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل القرآن اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ اگلے لفظ کا ترجمہ کروں گا نا تو اللہ کی قسم آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کر رہے ہیں. کرا ترجمہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن، قرآن والے، ہم اہل اللہ، وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اور اگلا لفظ ہے وخاصتہ، اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں. اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ کسی شے سے ڈرتے ہیں اور نہ غم زدہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کا دوست ہے. اللہ ان کا، مل کے بولیں، زور سے بولیں. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ ایمان والوں کا دوست بن جاتا ہے. اور ایمان والے وہ ہیں جو قرآن والے، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے والے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور جن کا اللہ دوست بن گیا انہوں نے وہ سہارا پکڑ لیا جو بڑا ہی مضبوط ہے، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. نبی پاک نے صحیح ابن حبان میں یہ حدیث جو بھی میں اور پڑھنے لگا ہوں، آقا فرماتے انی تارک فیکم کتاب اللہ هو حبل اللہ طرفوا بأیدیکم وطرفوا بید اللہ. میں تمہیں اللہ کی رسی قرآن دے کے جا رہا ہوں، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے میرے اللہ کو پتہ ہے، ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے. تو بہرکیف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن والے بن جاتے ہیں وہ اللہ والے بن جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ حضرت شیخ القرآن اور شیخ الحدیث حافظ القرآن حافظ الحدیث میرے برادر گرامی قدر مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ میری گفتگو کے بعد
آپ سے تفصیلی خطاب فرمائیں گے. قرآن کے حافظ ہیں اور آپ حیران ہوں گے پوری مشکات شریف کے حافظ ہیں. اگلی میں گل دستی تو ہو حیران ہو جاؤ گے. دستا ہوں بھی ہاں تھوڑے دن پہلے ہی میں الحمدللہ نے پروگرام شریک ہوا ہے اور میں آخری حدیث پر دس دیتا بخاری شریف دا. ماشاءاللہ پوری صحیح بخاری انہوں نے حفظ کر کے وہ بھی ساری پڑھا چھڑی. بخاری شریف کے بھی حافظ بن گئے ماشاءاللہ. پچھلے ہفتے اللہ نے ان کو یہ بھی اعزاز عطا فرما دیا. اللہ ان کی عمر برکت فرمائے. انشاءاللہ آپ ان کا عالمانہ فاضلانہ ایمان افروز خطاب سنیں گے اور آپ انشاءاللہ میری ان باتوں کی تصدیق و تائید فرمائیں گے. جبھی میں ان کے حوالے سے کہہ رہا تھا تو عرض کر رہا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن والے ہیں وہ مل کے بول لیں. تھکے پہ یار تسی میں تو تیار کر رہے ہیں کری صدر خطاب واسطے. توجہ فرمائیں ہمت پیدا کرے اپنے اندر. قرآن والے کون ہیں؟ اللہ والے بھی ایسے وخاصتہ اللہ کے خاص الخاص ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس کا ایک ترجمہ علماء تفسیر نے یہ کیا ہے اللہ والے رات کو سو جائیں نا انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو کہ میں یہ کام کروں نہ کروں. بچوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات, کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تردد ہوتا ہے کہ یہ کون سی میں رائے اختیار کروں, کون سا فیصلہ کروں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا کا ایک ترجمہ یہ ہے اللہ خواب میں ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے. اللہ اپنے دوستوں کی رہنمائی خواب میں کرتا ہے. نبی پاک اسی لیے فرمایا اتقوا من فراست المؤمن, اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن میں ایمانی فراست ہوتی ہے, وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. اللہ والوں کو ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی پڑتی. آج کوئی بات کی کل شرمندگی نہیں. اللہ والے جو بات کرتے اللہ کی رہنمائی سے کرتے ہیں. اللہ خود ان کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ خود ان کا رہبر, اللہ خود ان کا رہنما ہوتا ہے. اللہ خود ان کو توفیق دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے فتنہ خلق قرآن میں. ان کے تلامذہ اور شاگرد ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. عرض کرتے استاد محترم آپ کی غیر موجودگی میں اگر ہم نے کوئی دینی رہنمائی حاصل کرنا ہو تو کس سے حاصل کرے, کس کے پاس جائے؟ آپ نے فرمایا اذهبوا الى عبد الوهاب الوراق. وہ چاندی کوٹ کر ورق بنا کر مزدوری کرنے والا عبد الوہاب مزدور, اس کے پاس جانا. تلامذہ نے کہا حضرت وہ تو بہت بڑے مجتہد اور فقیر اور علامہ نہیں ہیں, وہ تو بیچارہ ایک مزدور ہے, دینی آدمی ضرور ہے, مذہبی آدمی ہے, نیک آدمی ہے. تو آپ نے فرمایا انہو رجل صالح, انہو رجل صالح ومثلہ یوفق للصواب. بیٹے وہ بہت بڑے امام تو نہیں ہیں لیکن ہے وہ اللہ کا ولی, ہے اللہ کا دوست. جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ اس کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اللہ ان کا خود رہنما ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کی دوستی نہیں ہوتی. علمی ڈگریوں کے باوجود ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں. اور بعض ہم نے اللہ کے ساتھ اپنی مختصر زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھیں, ایسے بزرگ بھی دیکھیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی, کوئی سند نہیں تھی, مگر ان کے پاس اللہ کی محبت تھی. میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے کئی پارے روزانہ قرآن کے پڑھتے دیکھا. اور وہ لوگ جن کو ہم نہ ایم اے پاس کہتے تھے, نہ بی اے پاس کہتے تھے, نہ ڈاکٹر کہتے تھے, نہ انجینئر کہتے تھے, نہ ایل ایل بی وکیل کہتے تھے, لیکن اللہ ان کو جو بات کہتے تھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرماتا تھا. قرآن سے رشتہ جوڑو. اگر انقلاب لانا چاہتے ہو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر آسمان سے مل کے بولیں. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کا نام ہے. کہتے ہیں میں اپنے گھر میں رات کو قرآن پڑھ رہا تھا, میرا گھوڑا میرے قریب ہی بندھا ہوا تھا, وہ ڈرنے لگا, بدکنے لگا. تو میرا بیٹا یحییٰ وہ قریب سویا ہوا تھا. مجھے خدشہ محسوس ہوا کہیں یہ میرا گھوڑا ڈرتے ڈرتے قدم اٹھا کر میرے بیٹے کے جسم پہ نہ رکھ دے, اسے نقصان نہ ہو جائے. تو
تو کہتے میں تلاوت کو بند کیا تو میرے گھوڑے نے ڈرنا بند کر دیا، دوبارہ میں نے تلاوت شروع کی، اس نے پھر ڈرنا شروع کر دیا، 3 بار ایسا ہوا۔ بالآخر میں اپنے گھر کے صحن میں نکلا تو کیا دیکھا، ایک تشتری جس میں چراغ چمک رہے تھے وہ میرے گھر کے صحن سے اڑنے لگی، اور کہتے ہیں بڑی خوبصورت تشتری، بڑے خوبصورت چراغ، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرنے لگی، اور میرے دیکھتے دیکھتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، آسمان کی وسطوں اور بلندیوں میں گم ہو گئی۔ کہتے ہیں نماز فجر میں نے آقا کے پیچھے ادا کی اور خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا پیش کیا تو آپ فرماتے ہیں اتدری ما ذاک یا اسید، اسید وہ چراغ جانتے وہ کیا تھے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی اللہ کے رسول میں تو نہیں جانتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ چراغ نہیں تھے، وہ تیرا قرآن سننے کے لیے تیرے گھر میں فرشتے آئے ہوئے تھے۔ لو قرأت حتی اصبحت، اگر تو قرآن اسی طرح پڑھتا رہتا وہ اسی طرح تیرے گھر میں بیٹھ کر قرآن سنتے رہتے، اور تیری تلاوت آج ایسی تلاوت تھی کہ اس کو سننے میں فرشتے ایسے مشغول ہو چکے تھے، مستغرق ہو چکے تھے کہ انہیں اللہ نے انسانوں سے چھپنے کے جو طریقے سکھائے ہوئے تھے وہ گویا انہیں بھی استعمال کرنا بھول چکے تھے۔ اگر تو اسی طرح قرآن پڑھتا رہتا، وہ اسی کیفیت میں بیٹھے قرآن سنتے رہتے، حتیٰ کہ دن چڑھ جاتا تو مدینے کے لوگ تیرے گھر میں آتے اور اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو قرآن پڑھتا ہوا، قرآن سنتا ہوا دیکھ لیتے، لا تتوارى منہم، اور یہ فرشتے اپنے آپ کو ان سے چھپا بھی نہ سکتے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، چاہے مسجد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے حویلی ہو، چاہے فیکٹری ہو، چاہے بازار ہو، چاہے دفتر ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے سینٹ ہو، اللہ کے فرشتے وہاں پر قرآن سننے کے لیے مل کے بولیں۔ اگلی بات سناؤں گا تو آپ اور حیران ہو جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ اس میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یونس۔ کیا نام ہے؟ اللہ سورہ یونس میں فرشتوں سے بھی آگے ایک بات کہہ رہا ہے۔ سناؤں اور گل ہے؟ کیوں جناب قریشی صاحب؟ سنو اللہ کا قرآن، سورہ یونس میں اللہ فرشتوں سے بھی آگے ایک بات کر رہا ہے۔ وہ کیا بات؟ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، اس کو سننے کے لیے میں اللہ خود بھی آ جاتا ہوں۔ میں اللہ کیوں جی علماء امی ہے نا، کیوں حضرت قاری صاحب؟ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، جہاں قرآن پڑھا جاتا اللہ کیسے آتا ہے یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں تسلی اور اطمینان اللہ نے دیا نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے دن اللہ سے مدد مانگی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ فرماتے میرے پیارے مطمئن ہو جا، میں نے 1000 فرشتے نازل کر دیے۔ نبی پاک نے دعا کو پھر جاری رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے بثلاثۃ آلاف، اطمینان کر لے میں نے 3000 پورے کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈا پھر کھٹکھٹائے رکھا، اللہ فرماتے بخمسۃ آلاف، میرے حبیب مکرم میں نے 5000 نازل کر دیے۔ نبی پاک نے دعا کو پھر بھی نہیں چھوڑا، سبحان اللہ۔
حتیٰ کہ اللہ پاک نے چوتھی بار پتہ کیا فرمایا؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، میرے پیارے میں اب اللہ خود بھی آ چکا۔ اللہ فرماتے جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں میں اللہ خود بھی آ جاتا ہوں۔ اور جیسے میرا اللہ آ جائے تو انقلاب نہیں آئے گا؟ دسو ذرا، اتنے بے برکتی رہ سکتی ہے، مہنگائی رہ سکتی ہے، نحوستیں رہ سکتی ہیں، وبائیں رہ سکتی ہیں، امراض رہ سکتی ہیں، بدامنی رہ سکتی ہے؟ ہر کس نے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ میرے اوپر سچا ایمان لے آئیں اور پھر شرک کی آمیزش نہ کرے، میرا اللہ کا وعدہ اولئک لہم الامن، وہاں بدامنی آ ہی نہیں سکتی، بدامنی آ ہی نہیں سکتی، وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ۔ ہدایت یافتہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اللہ ان کا خود ہادی، میں ان کا رہنما، وہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرما رہا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فرمایا اگر خالق مجھے سمجھیں، رازق مجھے سمجھیں، زندگی موت کے فیصلے میرے پاس سمجھیں، تو میں اللہ گارنٹی دے رہا ہوں اولئک لہم الامن، ان کے ملک اور ریاست معاشرے میں امن رہے گا۔ کیا رہے گا؟ نہ چوریاں، نہ ڈکیتیاں، نہ رہزنی، نہ بدکاری، نہ عریانی، نہ فحاشی، وہاں پہ اخوت، وہاں پہ ایثار، وہاں پہ عدل، وہاں پہ انصاف، وہاں پہ ملاوٹ نہیں، جعلسازی نہیں، استحصال نہیں، وہاں دوسرے کی خیرخواہی، ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ۔ اللہ اکبر، وہاں کے لوگ خائن نہیں، وہاں کے لوگ امین۔ لیکن فرمایا اگر یہ خالق کسی اور کو بنا لیں، رازق کسی اور کو سمجھیں، زندگی موت کے اختیارات اور فیصلے کسی اور کے ہاں سمجھ لیں، تو پھر سن لیں ظہر الفساد، اگلی آیت، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تمہارے اس برے عقیدے کی نحوست، اس کا رزلٹ یہ ہوگا تمہارے بحر و بر میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔ آج دنیا میں فتنہ و فساد کا بڑا سبب یہ ہے، یہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ اور جہاں جہاں اللہ کی توحید کے بندہ قریب ہوتا جاتا ہے، وہاں امن و امان پیدا ہو جاتا ہے، وہاں استقرار آ جاتا ہے، استحکام آ جاتا ہے، خوشحالی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں۔ تو میں ابھی پہلی بات سنا رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ۔ ہم اپنے گھروں میں قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ اپنی حویلیوں میں، ڈیروں میں، اپنی فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، گھر گھر میں شکایتیں آتی ہیں، جی علماء کے پاس آتے ہیں،
لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر جی ہمارے گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں، جی ہمارے گھر میں پیسے گم ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہوگا، ہونا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ گھر گھر میں شیطانوں کے ڈیرے ہیں، شیطانوں کی آماج گاہیں ہماری رہائش ہے. نبی پاک نے کتنا تمہیں سمجھایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کا قبرستان مت بناؤ، وہاں پہ نمازیں پڑھا کرو. جب بندہ نماز پڑھتا تو قرآن پڑھتا ہے. جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، شیطان وہاں سے. اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کا اہتمام پیدا کرو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اور جس میں نہ ہو، ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کی ہے. ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے. چلیے میں آگے بڑھتا ہوں. دوسرا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، نبی پاک نے ان کا تزکیہ کیا. کیا کیا؟ مل کے بول رہے ہیں. جڑے مولوی جو علماء جانا نا مدینہ یونیورسٹی انہوں نے بڑا پتہ تزکیہ دا، بڑے آتے اج بالکل 2-3 نوجوان آئے. میں بھی کوشش کرنا ہے بھی جنوں مرضی جڑا آجے میں تزکیہ لکھ چھڑنا ہے کہ اللہ کرے میرے تزکیے نہ اگر یہ مدینہ یونیورسٹی پہنچے تو اور کی چاہیے. مگر اللہ پاک ہمیں صحیح دین کا علم اور علم کا نور عطا فرمائے. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر علم حاصل کرنا ہے تو کن کے پاس جاؤ؟ نہیں، علماء نہیں کہا، اہل علم نہیں کہا اللہ پاک نے. یہ نقطہ ہے، اہل ذکر کے پاس جاؤ. اہل ذکر بندہ تب بنتا ہے جب علم کے بعد اس پہ عمل کر لیتا ہے. تجربہ ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تب بندہ اہل ذکر میں شامل ہوتا ہے. صرف نیا نیا علم بندہ پڑھ کے آ جائے اس سے رہنمائی تو ہمیں مل جاتی ہے، لیکن اگر صحیح دین سمجھنا چاہتے ہو تو اللہ والے جو نیک لوگ بڑے علماء ان کے پاس ضرور جایا کرو. اور نوجوان علماء کو بھی چاہیے جو بڑے اور سینئر ہیں ان کے پاس جا کے استفادہ کیا کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی پاک نے تزکیہ فرمایا. تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کا ایک بڑا لمبا چارٹر ہے. نماز تہجد ہے، نفلی نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، حلال کھانا ہے، قناعت کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو انشاءاللہ بندہ اندر سے بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا تزکیہ تھا. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا. پہلے آپ نے اپنے گھر میں بھیجا عشاء کی نماز کے بعد، یہ کوئی ہے شے کھانے پینے کی؟ تمام گھروں سے چپکے سے یہی جواب آیا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان فرمایا من یضیف ھذا اللیلہ، میرے مہمان کو آج اپنے گھر مہمان بنا کے کون لے کے جائے گا؟ ایک مزدور انصاری کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں لے کے جاتا ہوں. اپنے گھر لے آیا، بیٹھک میں بٹھایا، جو اس دور کی بیٹھک ہوگی، بٹھا کر اپنی بیوی سے کہتا حل اندہ کی شے، کوئی کھانے پینے کی شے ہے؟ میں نبی پاک کا مہمان لے کر آیا ہوں. خاتون کہتی ما عندی الا قوت الصبیان، میرے پاس تو صرف تھوڑا سا کھانا جو بچوں نے کھا کے سونا ہے. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے عللی بشیء ونومی واکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچوں کو بہلا پھسلا کر اس طرح بھوکا ہی آج سلا دو اور ان کے حصے کا کھانا نبی پاک کے مہمان کو کھلا دو. کھانا لگا دیا. دستور عرب کے مطابق میزبان ساتھ بیٹھ رہا تھا، کھانا کم تھا. میزبان نے سوچا اگر میں نے 2-4 لقمے بھی لیے تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا. بیوی کو سمجھایا کہ جب میں بیٹھ جاؤں ہاتھ آگے بڑھا لوں تو تم جلدی سے چراغ کی روشنی تیز کرنے کے بہانے اس کو بالکل ہی بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا. اب مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میزبان میرے ساتھ کھانے میں شامل ہے، وہ ہاتھ لگا رہا ہے لیکن اکیلا ہی مہمان کھا رہا ہے. صبح فجر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. انصاری نے پوچھا اللہ کے رسول خیریت ہے؟ فرمایا تو میرے مسکرانے کی خیریت پوچھ رہا ہے. لقد عجب اللہ من سنیکما بضیفکم اللیلہ، تم نے اور تیری بیوی نے رات جو کردار پیش کیا ہے
اس مہمان کے ساتھ اس کو دے کے تو عرش پہ اللہ مسکراتا رہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ، اندر سے پاکیزگی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے واقعات ہیں، سینکڑوں اب میرے سامنے. شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. میں اپنے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں 2-3 منٹ میں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. دوسرا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا. اپنے صحابہ اور ساتھیوں کو، رفقاء کو، اہل بیت اطہار کو آپ نے علم سے آراستہ و پیراستہ کیا، تعلیم دی. علم کے بغیر اللہ دعوت و تبلیغ بھی پسند نہیں کرتا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اللہ فرماتے ہیں نوجوانوں کو اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے، مراکز اسلامیہ میں آ کر پہلے لیتفقہوا فی الدین، دین کا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے. ہم تو لفظ فقہ سے بھی چڑھ جاتے ہیں نا. اللہ خود یہ لفظ استعمال کر رہا ہے لیتفقہوا فی الدین، فقہ الدین، دین کی صحیح سمجھ بوجھ حاصل کرو. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر آ کر اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرو. علم کے بغیر وعظ و نصیحت اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا، امام بخاری ان کے جو ابواب ہیں نا، حضرت قاری صاحب نے ابھی بخاری پڑھائی ہے، ان سے پوچھئے ان کے ابواب کے اندر فقہ ہے. امام بخاری کی فقہ اگر کسی نے سمجھنی ہو تو ان کے ابواب پہ غور و فکر کرے. آگے جو حدیث اس کی مناسبت سے لے کر آتے ہیں اس کے اندر کتنا تفقہ فی الدین کا ملکہ ہے. توجہ فرمائیے. تو میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی اس کی کچھ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا واذا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وعزلوا. فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی لوگ گمراہوں، لوگ بے علم لوگوں کو اپنے رہنما بنائیں گے، زعماء بنائیں گے، دینی پیشوا بنائیں گے. جب ان سے مسائل پوچھے جائیں گے فافتوا بغیر علم، وہ جاہل علم کے بغیر ان کو فتوے دیں گے. یہ نبی پاک نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا. فافتوا، پس وہ فتوے دیں گے کیسے؟ بغیر علم، علم کے بغیر. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فضلوا وازلوا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، جو بیچارے ان سے مسائل پوچھنے والے وہ بھی بھٹک جائیں گے، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اگر کسی معاشرے میں انقلاب لانا ہے تو علماء کو سامنے لائیں، علماء تیار کریں. یہ مسجد منبر و محراب یہ جہلاء کے حوالے مت کریں. آج ہماری جو شامت اعمال ہے نا اس وقت، اس میں بڑا کردار یہ ہے، معاف کرنا مجھے یہ جملہ کہنے دیں، عطائی ڈاکٹر وہ تو ہمیں قبول نہیں ہے. ان کے خلاف بڑی مہم چلتی ہے، عطائی ڈاکٹر، عطائی حکیم، ایسے ہے نا جی. ہمارے بزرگ کہتے ہیں نیم حکیم نیم اللہ. اور خطرہ جان کا تمہیں احساس ہے کہ عطائی ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، عطائی حکیم نہیں ہونا چاہیے. تو عطائی مولوی جنہیں مرضی بنے. پھر اللہ کے بندو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہماری جواب دہی ہے. منبر اور محراب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہر بندے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. آج اتنا فتنہ و فساد ہے نا ہمارے معاشرے میں، انتشار، خلفشار، فرقہ واریت، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر لا کر کوئی شرط نہیں لگائی. کوئی وکیل نہیں بن سکتا جب تک اس نے BA نہ کیا ہو اور LLB نہ کیا ہو.
اور کئی سال کسی سینئر وکیل کے ساتھ بطور جونیئر کام نہ کیا ہو. کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک FSC میں اعلیٰ نمبر نہ لیے ہو, 5 سال MBBS کا کورس نہ کیا ہو, ہاؤس جاب نہ کی ہو, سینئر ڈاکٹروں کے ساتھ رہا نہ ہو, الحاظ القیاس انجینئر ہے, سارے شعبہ ایسے. لیکن دین کا شعبہ تم نے ایسا لاوارث سمجھا ہے. اللہ قسم میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں, قاری صاحب میری اس بات کی تصدیق و تائید کریں گے, جنہیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, حدیث پاک اگر عرب کے بغیر ہو ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے, قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے, احادیث کا مطلب معنی مفہوم نہ خود جانتے ہیں نہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں. سادہ قرآن تو تم نے کیا, یہ تماشا نہیں ہے, یہ دین ہے, اللہ کا دین. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نام رکھا آپ نے کانفرنس کا پیغمبر انقلاب. انقلاب کیسے آتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمْ علم کے ساتھ. بغیر علم کے انقلاب یہ آ نہیں سکتا کبھی بھی. علم کو عام کرو, علم کی قدر کرو, علم کا احترام کرو, علم کی حیثیت کو مانو. آج سچی بات کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے, میڈیا پہ ہم جاتے ہیں وہاں بھی ایسی کئی صورتحال دیکھتے ہیں. تو بہرکیف اللہ تمام مکاتب فکر میں علماء جو اہل علم ہیں انہیں آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری پبلک کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. توڑے ذائقے ٹیسٹ ہی کچھ اور ہو گئے. یہ میرے بھائیوں یہ ظلم ہے, اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم مت کرو. ایسا ماحول نہ بناؤ اپنے ماحول اپنے مکاتب فکر کے اندر کہ علم کی وہاں پہ قدر نہ ہو, جہالت اس کو پروان چڑھا جائے. والحکمہ چوتھا کام نبی پاک نے, میں نے کہا 4 کام کیے. کتنے کام؟ پہلا تھا یتلو علیہم آیاتی, دوسرا تھا یزکیہم, تیسرا ویعلمہم الکتاب, اور چوتھا والحکمہ. نبی پاک نے حکمت سکھائی. کیا سکھائی؟ ایک تو حکمت ہوتی ہے کیموں والی, وہ عربی میں طب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہاں حکمت سے مراد ہے دانائی, فراست, بصیرت, عقل مندی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دانش مندی سکھائی, اپنے صحابہ کو دانائی سکھائی, بصیرت سکھائی کہ ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے, دنیا میں مل کے بولنے, ماحول جس طرح کا ہو وہاں پہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو رکھنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا یا نہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا میری اور آپ کی شان زیادہ ہے؟ ہمارے جو ایسے کروڑوں اربوں خربوں ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی, ان کے نعلین شریف ہیں اور قدموں کی خاک کے برابر نہیں. لیکن اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے, وہ جب رہے نا مصر میں, ما کان لیاخذ خوف دین الملک, وہ جو بادشاہ کا آئین اور دستور تھا اللہ کے پیغمبر نے پیغمبر ہو کر بھی اس کی پاسداری کر کے دکھائی. علماء موجود ہیں, میں نے بس اشارہ کیا ہے. ما کان لیاخذ خوف دین الملک, حالانکہ وہ مشرک تھے, لوگ بدکار تھے, ظالم تھے, مگر جو ایک آئین بنا تھا ریاست کو چلانے کا, معاشرے کو آگے بڑھانے کا, انہوں نے اس کی بھی پاسداری کر کے دکھائی. ہم تو اپنے آئین کو آئین ہی نہیں سمجھتے. ہمارا آئین پاکستان کا وہ ہے جس کی پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا اللہ کا قرآن ہے اور کملی والے کا فرمان ہے. اور میرے بھائیوں, آج نبی پاک نے چوتھا کام کیا, والحکمہ, دانائی, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ اعلان کروا رہا نبی پاک سے, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, أدعو إلى إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, فراست کے ساتھ. نبی پاک کی دانائی اور فراست کی ایک بات آخری سنا کے اجازت چاہتا ہوں.
میں نے بہت زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا اور قاری صاحب کو میں نے پریشان کیا. مکی دور ہے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ایک دن بڑے پریشان ہو کر حاضر ہوئے. اللہ کے رسول آج تو مشرکین مکہ کی بدتمیزی کی حد ہو گئی. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج انہوں نے آپ کا نام بگاڑ کر نعوذ باللہ مزمم کہہ کے آپ کو بہت برا بلا کہا. توجہ ہے آپ کی؟ ساڑھا کوئی نام بگاڑ دینا اسی ڈانگا کر لینے ایویں ہے نا جی. تو نبی پاک نے کیا کیا؟ یہ ہے فراست، یہ ہے بصیرت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھا مزمم کیا گالیاں دے رہے تھے؟ جی اللہ کے رسول. آقا فرماتے ہیں اما تعجبون کیف صرف اللہ انی شتم قریش یسبون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے صحابہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ آج اللہ نے قریشی سرداروں کی بد زبانی سے مجھے کیسے محفوظ رکھا. وہ مزمم کو گالیاں دے رہے تھے نا. جی اللہ کے رسول. فرمایا مزمم کون ہے کون نہیں ہم تو نہیں جانتے، ہمارا مزمم سے کیا لینے دینا. انا محمد، میرا نام تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد دا نا باویں دشمن علامن. پنجابی سمجھتے ہیں نا آپ؟ محمد دا نا باویں دشمن علامن لب اونا دے بھی دوویں جفیاں پہ پاون. نبی پاک کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کی جو شرارت اور خباثت تھی نا اس کے غبارے سے ہوا نکال دی یہ فرما کر کہ کون ہے مزمم کون نہیں. ہمارا لینے دینا کیا مزمم سے؟ وہ جانے مزمم جانے. انا محمد، ہمارا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلح حدیبیہ وہ بھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و دانائی کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان امور کو بنا کر ان اصول زندگی کو بنا کر ہم انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، مگر نہ یہ سب نعرے ہیں، سب خالی تقریریں ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.